الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا دن 28 مئی 1998 کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دنیا کے اندر دو قومی نظریے ہیں، ایک مغربی اور ایک وہ نظریہ جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی ریاستیں قائم ہوئی ہیں یا وہ مغربی نظریے پر نسل مذہب کی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں، شکل و صورت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں، لیکن پاکستان دنیا کی واحد ایک ایسی اسلامی مملکت ہے جو ریاست مدینہ کے بعد جس کا قومی نظریہ لا الہ الا اللہ جو اپنے مذہب پر اور اپنے کلمے کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ پاکستان 14 اگست 1947 میں وجود میں آیا۔ پاکستان پر مختلف دو ادوار کے اندر مختلف پریشانیاں حالات کے پیش نظر ایک نیا ملک تھا، تو مختلف دشمنان ملک بہت سے حملہ آور ہوتے رہے۔ 1966 کے اندر 1966 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے، یہ حکومت سے دستبردار ہو کر انہوں نے ایک تحریک چلائی۔ اس تحریک کے نے اتنا طول پکڑا کہ وہ ایک جمہوری نظام لے کر آئی۔ جب یہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنے ایک تجدید اسلحہ کے حوالے سے ایک پروگرام کے اندر اس چیز کا اظہار کیا کہ کیوں نہ ہمیں اگر گھاس کھانا پڑے ہم گھاس کھا کر بھی ایٹمی بم بنائیں گے۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ایٹمی بم کے پورے پروسیس کے اندر اس کو اجاگر کرنے کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کا مین کردار ہے۔ انہوں نے اس وقت نیو یارک اور ٹائمز کی بڑی بڑی جریدے نے یہ خبریں شائع کی کہ فرانس کے ساتھ نیوکلیر پلانٹ کے حوالے سے مذاکرات کیے ذوالفقار علی بھٹو نے، جو فرانس سے پاکستان وصول کر رہا تھا، اس کی لاگت تقریباً $300 ملین تھی اس دور کے اندر۔ ذوالفقار علی بھٹو نے وہ نیوکلیر پلانٹ ان سے حاصل کیا اور 1974 کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا انڈیا کی طرف سے کہ انڈیا نے ایٹمی بم بنایا ہے اور اس کا ایک تجربہ کیا، ایک بم انہوں نے چلایا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت اس پلانٹ کو خریدنے کے لیے جو اتنی بڑی لاگت تھی یہ پاکستان کے لیے حاصل کرنا ناممکن نظر آتی تھی، لیکن پاکستان کے ساتھ کچھ اسلامی کنٹری نے ساتھ دیا جن میں سعودی عرب، لیبیا، عراق، ترکی اور دیگر ممالک نے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور پاکستان سے کہا کہ یہ پیسہ ہم آپ کو دیں گے، آپ ایک نیوکلیر پلانٹ تیار کریں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے وقت کے سائنسدانوں کو بلا کر یہ کام ان کو سونپ دیا اور یہ دنیا کے اندر پورا ہلا گھلا ہوا کہ پاکستان ایک نیوکلیر پلانٹ بنائے گا، دنیا کے اندر حالات خراب ہوں گے۔ بہرحال 11 مئی 1998 کے اندر راجستھان کے علاقے کے اندر انڈیا نے اپنا نیوکلیر پلانٹ کے حوالے سے اپنا تجربہ کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی قوم، پاکستان کی عوام اور دیگر صحافی طبقے کی طرف سے یہ واضح ہوئی کہ پاکستان کو ان کا جواب دینا چاہیے۔ انڈیا نے جب یہ تجربہ کیا تو انڈیا نے سب سے پہلے جموں کشمیر کے اندر اپنی فوج کو بھیج دیا، یہاں تک کہ ان کے وزیر دفاع نے کہا کہ ان فوجوں کو نیوکلیر کے ساتھ مسلح کر کے پاکستان کے مجاہدین کے کیمپوں پر چھوڑ دیا جائے اور ان کیمپوں پر قبضہ کر دیا جائے۔ حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے اور اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب انہوں نے صحافیوں سے ایک تبادلہ خیال کیا جن میں مجید نظامی صحافی نوائے وقت کے ایڈیٹر تھے اور اس وقت بھی کچھ صحافی ایسے موجود تھے جو چاپلوسی کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے ان تبادلے خیال میں منع کیا کہ ہمیں ایٹمی دھماکے نہیں کرنے چاہیے، لیکن مجید نظامی صاحب نوائے وقت کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے کہا کہ آپ کو یہ حملہ کرنا ہوگا، یہ تجربہ کرنا ہوگا، نہیں تو یا آپ رہیں گے یا عوام رہے گی، کسی نہ کسی کو اس پر اپنا سٹینڈ اٹھانا ہوگا۔ مجید نظامی کی اس بات پر میاں نواز شریف نے دیگر صحافیوں کو بھی اعتماد میں لیا اور
28 में 1998 को 3:40 पर चागी के पहाड़ों पर 5 न्यूक्लियर धमाके किए, जो पूरी दुनिया को इस चीज से उजागर किया कि पाकिस्तान दुनिया में एक ताकतवर और खित्ते की ना कि सिर्फ भारत ताकतवर ममलकत नहीं है बल्कि पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामी मुल्क था जो एटमी ताकत बना। मियां नवाज शरीफ साहब पर इस पर बहुत सारे दबाव भी डाला गया, अमेरिका की तरफ से, गल्टन की तरफ से, टोनी ब्लेयर की तरफ से, जापान की तरफ से कि आप ये हमले ना करें, लेकिन कौम के मफाद के लिए, अपने मुल्क की सालमियत के लिए उन्होंने इन एटमी धमाकों को किया। और ये एटमी धमाके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की क़यादत में, उनकी रहनुमाई के अंदर ये चागी के पहाड़ों पर 28 में 1998 के अंदर किए गए। यकीनन पाकिस्तान का एटमी पावर बनना ये पूरी आलम इस्लाम के लिए एक बड़ी एजाज की बात थी। उस वक्त पूरे आलम इस्लाम ने पाकिस्तान के लिए नवाफिल अदा किए, सजदे किए और इनके लिए दुआएं की। आज उसी की बिना पर आज हम सीना तान कर दुनिया के सामने खड़े हो जाते हैं कि हम एटमी पावर है, हमारे पास एटमी हथियार है, न्यूक्लियर प्लांट है हमारे पास। यही वजह थी कि आज आपने हालिया महीने के अंदर, ये मौजूदा महीने के अंदर बुनियादुल मरसूस एक बहुत बड़ा मार्का हक देखा, जिसमें एक बहुत बड़ी ताकत जो अपने आप को इस खित्ते की, जनूबी एशिया की सबसे बड़ी ताकत कहने वाली को, उनको उनके दांत खटे कर दिए, यहां तक कि उनके बड़े बड़े राइफल जैसे त्यारे तबाह बर्बाद कर दिए, उनके बड़े बड़े सिस्टम, बड़ी बड़ी मशीनरी जो दिफाई थी वो भी पाकिस्तान ने तबाह की। यही वजह थी कि कौम की दुआएं थी और हमारे बड़े बुजुर्ग जो गुजर चुके उनकी की हुई मेहनतें थी। खुसूसी तौर पर मैं इस पर खराज तहसीन पेश करता हूं पाकिस्तानी अफवाज को और सियासी क़यादत को और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुल्क की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और अपने मुल्क के लिए सीना तान कर, खड़े होकर, एक बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व अम्मा अलैना अल बलागुल मुबीन।